رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اپنے شاندار سے بنگلے میں داخل ہوا۔ سارے دن کا تھکا ہارا جب وہ گھر آتا تو بس ایک نظر دیا کو دیکھنے کی شدید خواہش دل میں ابھرتی، اور وہی ایک نظر اسے اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ آپ بھی اندر داخل ہوتے ہی نظریں چاروں طرف اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ کوٹ صوفے پر اچھال کر وہ اپنے کمرے کا رخ کرنے لگا تھا کہ دیا اس وقت اپنے کمرے میں ہی کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی بے اختیار نظر امریکن طرز پر بنے کچن تک گئی جہاں دیا کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ روم میں جانے کا ارادہ موقوف کرتا کچن تک چلا گیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ کچن میں داخل ہوا تو وہ کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ فہد نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی، فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ نینسی کہاں ہے؟ یہ اس کی جاب ہے نا؟ لہجے میں ہلکی سی ناگواری لیے وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا اور پانی پینے لگا، ساتھ ساتھ دیا کے حسین چہرے کو نگاہوں میں جذب کرنے کا کام بھی جاری تھا۔ دیا مسکرا دی اس کی بات پر، جانتی تھی کہ فہد کو اس کا یوں کچن میں کام کرنا پسند نہ تھا۔ نینسی کو میں نے آج بھیج دیا، بور ہو رہی تھی، سوچا آج اپنے پیارے سے ہابی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ بناؤں۔ دیا کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ فہد نے گلاس ایک جانب رکھا اور شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، یوں کہ اب براہ راست دیا کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، کچھ ہونے لگتا ہے۔ دیا نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ کام میں مصروف ہو کر بھی وہ فہد کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا، اور سارا دن تم سے دور رہ کر جو مجھے کچھ ہوتا ہے اس کا کیا؟ فہد نے فروٹ باسکٹ سے ایک سیب اچکا اور دیا کے سامنے کیا۔ دیا نے ایک بائٹ لی، اس کے بعد فہد نے سیب میں دانت گاڑ دیے۔ دیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فہد، چند لمحوں بعد دیا نے اسے مخاطب کیا، جی جانے فہد۔ وہ تو پہلے ہی ہمہ گوش تھا۔ سجاد بھائی کا کام کیا آپ نے؟ وہ سلیب سے چیزیں سمیٹتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ کون سا کام؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی اس لڑکی کا ایڈریس مانگ رہے تھے نا وہ؟ دیا جھنجھلا سی گئی اس کی غائب دماغی پر۔ اس کی بات سن کر فہد کے منہ کے زاویے بگڑے۔ یار، مجھے خود اس کا ایڈریس نہیں معلوم، انہیں کیسے دوں؟ وہ تو اچانک نظر آ گئی تو تصویریں لے لی میں نے۔ فہد کے لہجے میں اکتاہٹ سی تھی، یوں جیسے وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ دیا نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ جہاں وہ آپ کو ملی تھی وہیں آس پاس کہیں رہتی ہوگی، حد کرتے ہیں آپ بھی۔ ایک چھوٹا سا کام کہا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ وہ خفا سی رخ موڑ گئی۔ فہد جی بھر کر بیزار ہوا۔ اچھا یار، موڈ خراب مت کرو اب اپنا، کرتا ہوں کچھ۔ 1-2 دن میں وقت ملتا ہے تو پھر جاؤں گا اس ایریا میں، یا ایسا کرنا تم بھی میرے ساتھ چلنا، ڈھونڈ لیں گے اسے اور تم خود ہی بات کر لینا اس سے۔ فہد نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ دیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں بس کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ اب چولہا بند کر رہی تھی۔ فہد اوکے کہتا ہوا وہاں سے نکلا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی ضد نہ کر دلے بے خبر کہ پسِ ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصتیں اس قدر کہ سمیٹ کر دل کی رجیاں تیرے حق میں خود سے دعا کرے۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ذہن کے پردے پر نہ جانے کون سے خیالات آ رہے تھے۔ تبھی عاشق پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہاں داخل ہوئی، ارد گرد نظریں گھمائیں
تو وہ ایک طرف کونے میں گمسم سی بیٹھی نظر آئی۔ زونی، آشی پریشانی سے اسے پکارتی اس کے نزدیک آئی۔ آواز پر زونی نے آنکھیں کھول لیں تو آشی کو اپنے سامنے بیٹھا پایا۔ نہ جانے کب آنسو اس کے گال بھگو گئے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور آشی کی جانب متوجہ ہوئی۔ زونی، وہ رفیق چچا کا بیٹا ہے نا، وسیم، وہ شہر گیا تھا اور وہاں اس نے تیری تصویر دیکھ لی۔ وہ جو شہری لڑکا آیا تھا نا یہاں، جو تیری تصویریں لے کر گیا تھا، اس نے میگزین کے پہلے صفحے پر تیری تصویر چھاپ دی ہے اور وہ میگزین شہر میں جگہ جگہ دکانوں میں پڑے ہیں۔ یوں ہی چلتے چلتے اس وسیم کی نظر تیری تصویر پر پڑ گئی اور وہ اس میگزین کو بستی میں لے آیا۔ یہاں سب کو دکھا دی اس نے وہ تصویر۔ سارے بستی والے باتیں بنا رہے ہیں، تیرے خلاف بول رہے ہیں۔ اتنی بے عزتی ہو رہی ہے تیری اور تیرے اماں ابا کی پوری بستی میں۔ خان بابا، گاؤں کے سرپرست اور کرتا دھرتا، شدید غصے میں ہیں اس وقت اس بات پر کہ اس بستی کی عزت کی تصویریں یوں سرے عام بازاروں میں بک رہی ہیں۔ آشی نے رکے بنا سب بتاتی چلی گئی۔ جانتی ہوں۔ زونی نے اذیت سے آنکھیں بند کیں اور تھک کر سر پھر دیوار سے ٹکا دیا۔ اور تمہارے اماں ابا اسی لیے حمزہ کے گھر گئے ہیں ان کی منت سماجت کرنے۔ وہ لوگ شاید اس رشتے سے انکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو پوری بستی میں بدنام ہو چکی، انہیں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا۔ اور آشی کی آواز بھرا سی گئی۔ چند پل زونی خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اماں ابا گھر آتے ہیں تو میں خود ان کے سامنے اس شادی سے انکار کر دوں گی، زونی مضبوط لہجے میں کہہ گئی۔ آشی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تیرے ماں باپ وہاں جا کر ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ یہ شادی نہ توڑے، اور تو ان کی ہی بے عزتی کروانے پر تلی ہوئی ہے۔ ہوش کر زونی، کس کے لیے کر رہی ہے تو یہ سب؟ اس کے لیے جسے فقط ایک نظر دیکھا تو نے، بس، جس کے نام کے سوا کچھ جانتی تک نہیں۔ اس کے بارے میں کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس مزاج کا ہے، کیا جانتی ہو اس کے بارے میں تم؟ ایک اجنبی کے لیے اپنے ماں باپ کو زندہ درگور کرنے پر تلی ہے۔ اس سے تو اچھا تھا تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی۔ آشی چیخ اٹھی تھی اس کی ضد پر۔ زونی حالات کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ ان سب کے بعد اس کا کیا حشر ہو سکتا تھا، اور آشی اسے برے انجام سے بچانا چاہ رہی تھی۔ لیکن زونی تو جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئی تھی۔ آشی کی باتوں پر وہ ایک لفظ نہ بول پائی۔ زونی، خدا کا واسطہ ہے، مت کرو یہ سب۔ تم اس بستی کے لوگوں کو جانتی ہو اچھی طرح، خان بابا کو جانتی ہو کہ ان کے فیصلے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ وہ یہ سب سنیں گے تو جان لے لیں گے تیری۔ مت کرو اپنے آپ پر یہ ظلم۔ کیا معلوم جس کے لیے تم اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہو وہ اپنی زندگی میں مگن ہو، خوش ہو۔ یہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں یہ صرف جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ پیار، محبت، جذبات و احساسات کی کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک۔ تمہارے یہ جذبے کبھی قدر نہیں پا سکیں گے، کبھی تمہاری آہیں، تمہاری فریادیں اس تک نہ پہنچ سکیں گی، اور اگر پہنچ بھی گئیں تو وہ کبھی تمہارے ان جذبات کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ شہر کے لوگوں کو میرے جیسی، تمہارے جیسی ان پڑھ گنوار لڑکیاں پسند نہیں آتیں، اور اپنے جیسے شہر کے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ سنبھل جاؤ زونی اور حالات سے سمجھوتا کر لو۔ آشی تھکنے لگی تھی اسے سمجھاتے سمجھاتے۔ آشی، تم میرا ایک کام کرو گی؟ اذیت بھرے لہجے میں وہ فقط اتنا ہی بولی۔ آشی چند پل کے لیے چپ سی ہو گئی۔ ہاں بولو۔ آشی کے کہنے پر وہ اٹھی اور ایک طرف پڑی الماری کے دراز کھول کر کچھ تلاشنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں کچھ تھا۔
وہ آشی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تمہارا ایک کزن بھی تو شہر میں رہتا ہے نا، یہ کارڈ اس تک پہنچا دو کسی طرح۔ اس سے کہو کہ کیسے بھی کر کے فہد لغاری سے رابطہ کرے۔ ایک بار، صرف ایک بار اسے میرے بارے میں، میرے جذبوں کے بارے میں بتائے۔ اسے کہے بس ایک بار وہ یہاں آئے۔